بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں میں بہت مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے فوج کو ہدایات دی ہیں کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے ڈھانچوں پر کوئی فوجی کارروائی 5 دن تک نہ کی جائے۔ یہ فیصلہ جاری مذاکرات کی کامیابی پر منحصر ہے اور بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا مکمل حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایران نے براہ راست بات چیت سے انکار کیا مگر عملی طور پر حملے رک گئے ہیں۔ اس اعلان سے تیل کی عالمی قیمتیں پہلے تیزی سے گریں پھر تھوڑی بحال ہوئیں۔ یہ جنگ فروری ماہ سے جاری تھی اور اب پہلی بار 5 دن کا وقفہ ملا ہے۔ یہ انسانی جانوں کے نقصان کو کم کرنے کی طرف ایک اچھا قدم ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی جنگ روکنے میں اہم کردار۔ امریکی میڈیا کے مطابق ترکی، مصر اور پاکستان نے گزشتہ 2 دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچائے۔ یہ تینوں ممالک دونوں فریقین سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں اطراف سے رابطے میں تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی ذرائع نے تصدیق کی کہ یہ ثالثی کامیاب ہو رہی ہے اور جنگ ختم کرنے پر بات ہو رہی ہے۔ بھارتی صحافی راجدیپ سمیت کئی لوگ حیران ہیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا رول ادا کیا۔ پاکستان کا یہ کردار عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اعلان پر تیل کی قیمتیں تیزی سے گریں، $111 سے $92 تک پہنچ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے فوراً بعد عالمی مارکیٹس میں ہلچل مچ گئی اور تیل کی قیمتیں اچانک نیچے آ گئیں۔ پہلے تیل 108 اور $111 کے درمیان تھا مگر اعلان کے بعد $92 تک نیچے آ گیا۔ یہ گراوٹ اس لیے آئی کیونکہ جنگ رک جانے کی امید سے تیل کی سپلائی کا خوف کم ہوا۔ بعد میں ایران کے انکار سے قیمتیں تھوڑی اوپر گئیں مگر اب بھی پرانے لیول سے نیچے ہیں۔ جاپان اور مشرقی ایشیا کی مارکیٹس میں راحت کی لہر دوڑ گئی۔ پاکستان، بھارت جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک کو بڑی ریلیف ملی ہے۔ جنگ کی وجہ سے پہلے تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ رک جانے سے عالمی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ جنگ کی شدت بڑھنے سے دونوں اطراف بھاری نقصان، انٹرسیپٹرز کی کمی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے جنگ بہت شدید ہو گئی تھی۔ تیل ریفائنریز، ڈیسیلینیشن پلانٹس اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیجی ممالک میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو گیا کیونکہ ڈیسیلینیشن پلانٹس بند ہو گئے۔ ایران کے میزائل اسرائیل کی ریفائنریز تک پہنچے اور اسرائیل کے انٹرسیپٹرز ختم ہونے لگے جبکہ میزائل اب عمارتوں پر گرنے لگے تھے۔ امریکہ کو بھی $111 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا اور روزانہ $1 ارب کا خرچہ تھا۔ دونوں طرف جہاز، ڈرون اور لڑاکا طیارے گرے ہیں۔ انٹرسیپٹرز کی کمی سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوا۔ اسی دباؤ کی وجہ سے مذاکرات کی راہ کھلی ہے۔ آمنے ہرمز پر ڈونلڈ ٹرمپ شیئر کنٹرول کے لیے تیار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ ہوا تو آمنے ہرمز فوراً کھول دی جائے گی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ایران سے مکمل کنٹرول چھین لیں گے مگر اب شیئر کنٹرول کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شاید آیت اللہ کے ساتھ مل کر کنٹرول کریں گے۔ ایران نے براہ راست بات چیت سے انکار کیا مگر عملی طور پر کوئی بمباری نہیں ہو رہی۔ یہ 5 دن کا وقفہ جنگ کے 3-4 ہفتوں بعد پہلی بار آیا ہے۔ اسرائیل اس وقفے سے خوش نہیں مگر امریکہ نے سیاسی چینلز کھلے رکھے۔ ایرانی ماہرین کا دعویٰ، ایران طویل جنگ کے لیے تیار، اپنی شرائط کے بغیر جنگ بند نہیں ہوگی۔ ایک ایرانی پروفیسر نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ایران اس تنازع میں طویل عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہے اور وہ
اپنی شرائط پوری ہونے تک جنگ بندی قبول نہیں کرے گا۔ ان کے مطابق ایران سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے اور کسی دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی حکمت عملی واضح ہے اور وہ اپنے مفادات کا مکمل تحفظ چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کے بیانات عموماً مذاکرات کے دوران دباؤ بڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ خطے کی صورتحال اب بھی حساس ہے اور دونوں فریقین اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی برادری اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کا طویل ہونا خطے اور عالمی معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے مذاکرات کی کامیابی کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کے ممکنہ جوابی کارروائی کے خدشات نے امریکہ کو حملہ مؤخر کرنے پر مجبور کیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے ممکنہ شدید جوابی حملے کے خدشات نے امریکہ کو فوری حملہ کرنے سے روک دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں، بجلی گھروں اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حملے پورے خطے میں توانائی اور پانی کی فراہمی کو متاثر کر سکتے تھے۔ خلیجی ممالک کی معیشت بڑی حد تک بجلی اور سمندری پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس پر منحصر ہے۔ اگر یہ نظام متاثر ہوتا ہے تو صورتحال سنگین ہو سکتی تھی۔ اسی خدشے کے باعث کئی ممالک نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ فوری جنگی کارروائی سے گریز کرے۔ اس فیصلے کو خطے میں ممکنہ بڑے بحران سے بچاؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور صورتحال مسلسل بدل رہی ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی فوجی اڈوں کے خاتمے سمیت سخت شرائط پیش کر دیں۔ ذرائع کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے لیے چند بنیادی شرائط پیش کی ہیں، جن میں خلیجی ممالک سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے مطالبہ کیا کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا مالی ازالہ بھی کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے کہ عالمی طاقتیں اس بات کی ضمانت دیں کہ مستقبل میں اس پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ شرائط سخت اور پیچیدہ ہیں، جن پر فوری اتفاق ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگر دونوں فریقین کسی درمیانی راستے پر متفق ہو جائیں تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ آنے والے دن اس تنازع کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ جنگی کشیدگی کے دوران عالمی اسٹاک مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ، بڑے سرمایہ کاروں کو فائدہ۔ حالیہ کشیدگی کے باعث دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی سے اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جس سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متاثر ہوئی۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اچانک گراوٹ اور پھر تیزی آنے سے بڑے سرمایہ کاروں نے فائدہ اٹھایا۔ جب مارکیٹ نیچے گئی تو انہوں نے سستے داموں حصص خریدے اور بعض میں قیمت بڑھنے پر منافع حاصل کیا۔ اس عمل کو مالیاتی دنیا میں عام کاروباری حکمت عملی سمجھا جاتا ہے، تاہم بعض حلقے اسے اندرونی معلومات کے استعمال سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست اور جنگی خدشات کا براہ راست اثر مالیاتی منڈیوں پر پڑتا ہے۔ روسی قیادت کا سخت پیغام، ایران پر ایٹمی حملہ ہوا تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں کشیدگی کے دوران روس کی جانب سے سخت پیغام سامنے آنے کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روسی قیادت نے واضح کیا کہ اگر ایران پر ایٹمی حملہ کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات کا مقصد کسی بھی فریق کو ایٹمی حد عبور کرنے سے روکنا ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ایک سرخ لکیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے۔ ماضی میں بھی عالمی طاقتیں اسی معاملے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتی رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صورتحال میں ایٹمی کشیدگی کا خطرہ کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایٹمی جنگ پوری انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے مذاکرات اور احتیاط کو سب سے اہم راستہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام پر دباؤ میں اضافہ، مسلسل حملوں نے نئی حکمت عملی کی ضرورت پیدا کر دی۔ حالیہ حملوں کے بعد اسرائیلی دفاعی نظام پر دوبارہ
دباؤ بڑھنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس نے سیکیورٹی ماہرین کو نئی حکمت عملی پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مسلسل میزائلز اور ڈرونز حملوں کے دفاعی نظام کے کارکردگی کو سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید جنگ میں حملوں کی رفتار اور تعداد دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے کئی ممالک اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی جنگ میں مکمل تحفظ ممکن نہیں ہوتا، لیکن نقصان کو کم کرنے کے لیے مسلسل اپ گریڈ ضروری ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال نے یہ واضح کر دیا کہ دفاعی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ناگزیر ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس شعبے میں مزید پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کو 18 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا اور بعض میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس خبر کو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں پیش کیا جا رہا تھا، جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ تاہم حکام اور ماہرین کے مطابق یہ اقدام دراصل ہر سال حج کی تیاریوں کے سلسلے میں معمول کی انتظامی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر حج سیزن سے قبل عمرہ ویزوں کی مدت ختم ہونے پر زائرین کو مقررہ تاریخ تک واپس جانے کی ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس عمل کا مقصد حج انتظامات کو بہتر بنانا اور رش کو منظم کرنا ہوتا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ایسی خبروں کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے تاکہ غیر ضروری خوف اور افواہوں سے بچا جا سکے۔ ایران نے اپنے جدید ترین ہتھیار ابھی استعمال نہیں کیے، مزید سرپرائز دینے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی اپنے انتہائی تباہ کن اور جدید ہتھیار استعمال ہی نہیں کیے۔ یہ ہتھیار استعمال کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کو مزید بڑے سرپرائز دیے جائیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہے اور دشمن کی منصوبہ بندی سے زیادہ دیر تک مزاحمت کر سکتا ہے۔ ایران نے اب تک صرف ایک حصہ استعمال کیا ہے، باقی طاقت ابھی باقی ہے۔ یہ بیان ایران کی مضبوطی اور سرنڈر نہ کرنے کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کو چیلنج کر چکا ہے۔ امریکہ کے بیسز اب خطے میں لائبلٹی بن چکے ہیں۔ ایران کسی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آ رہا بلکہ مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔